मुबारक साहब, बस मैं तो सिर्फ आपके बारे में यही जानता हूँ कि आपने ये किताब लिखी थी और बहुत उम्दा किताब थी, बड़ी उम्दा डिस्कशन रही थी, एक ही हमारी मुलाकात रही थी, लेकिन वो मुलाकात फिर भूलने वाली नहीं थी। तो आज आप जो बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात हैं उसके ऊपर कुछ तबसरा फरमाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और इस तरह से ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा। जी बिल्कुल ठीक है, यही मेरे ख्वाहिश थे कि वी शुड मेक इट ए डिस्कशन इंस्टेड ऑफ ए purely a talk. A talk is less involving and less proactive. We, all of us are involved in things, and so it's possible for us to communicate and exchange and add to my understanding, and I can add questions. I have been asking questions all my life. My main pursuit has been to ask questions, sometimes very unpleasant for people, but asking questions has been very useful for myself, because answers can be either way, and they can add to either your understanding or to your more questions, additional questions. So that has been very good. On the issue of alliances, let's start with the basic definition of an alliance. Alliances in the ancient times, from the tribal period to feudal to capitalist world, there have been alliances always, but there has been a different motive in alliances. After the emergence of constitutional democracy, alliances have been primarily to defend the borders and entity of a nation. In fact, the nation state is a defensive concept. It's a defensive concept. The very issue of having borders means that you want other forces to remain out. And so the alliances have been primarily to defend yourself. But in recent times, after the emergence of colonialism, because when capitalism grew in the wrong direction, it became colonial. And colonialism created the antithesis of defensive pacts and alliances. It became aggressive. But that aggressive period of history where colonialism ultimately fought inside battles in the fascist versus other states, Germany and against Germany, Allied forces and the Axis forces. After that period, the question of alliance has become very complicated. This period which has passed, we don't have any difficulty in understanding it. There were alliances to safeguard certain interests which were entrenched, like the colonial interests. And then there were alliances to confront the more powerful forces by the emerging or challenging forces, which was the fate of the world in First and Second World War. When we come to this period of history, things have become very different. One thing that I want to emphasize before we understand the new forces is the question of balance. All over history, there has been a system of balancing forces against the
the emerging forces or the dominant forces. There has always been a need for balance because there has been negativity and positivity, as the physicists will tell us. The entire principle of the universe and living is two-way, contradiction and negativity versus positivity, or whatever you call the two forces. So in the present world, this character of nations, constitutional democracy, has been a challenge as well as a balancing force. After the Second World War, new forces emerged, like democracy, the new independent forces, new independent nations. And the emphasis shifted from occupational forces to economic dominance, as we know, all of us know. That economic dominance has been the decisive factor in alliances. Unlike the feudal period where ownership of land was the issue, now is the question of finance and economy. Economy depending on the naval resources, as well as now becoming the most modern knowledge economy, as we call it. Knowledge economy, which was a thesis of the advanced nations, has already failed. We see that knowledge is now available to everybody, so that supremacy is gone. Coming to a more concrete situation that we are facing, where choices or options is the question. The world is now shifting from the post-Second World War period, where United States of America and Europe forged an alliance to maintain their economic hold or their economic position in the world. But then they had a challenging force called Soviet Union. Let me just add a point so that we can have debate on this. In fact, socialism emerged as a threat to capitalism as a very premature and historically unwanted development. It stopped the growth of capitalism in its proper direction, because capitalism would bring an end to the feudal concepts of life and feudal relationships, and should have brought a very liberal, free human society where all people have the right to express their point of view, participate in their systems of power, and which means a broadening of the ruling base from small, centralized, autocratic or feudal hold of power to a broad-based power structure was the issue it was the motive of democracy. And it has always been, all through human history, if we carefully see history, it has been a larger number of people participating in power of a society, from smaller number to larger number of people participating in the power structure of society. So when this happened, the alliances became, on one side, alliance of the powerful forces which could be colonial or post-colonial but imperial, as they called imperialism, and the opposite party to balance their power was the
Soviet system or the revolution, which Soviet revolution which challenged the capitalist system of production and made it very difficult for capitalism to grow in its normal free growth. Now, this balancing power ended in, as we know, in 1990. That force was defeated. But how was it defeated? That is the issue that we are discussing. The American planners involved the Muslim world to fight for them against Soviet Union. It was with as early as 50s that they started, maybe before that. Some people believe that the independence of India and the creation of Pakistan and India as two separate states and the freedom of North Korea but producing another South Korea and North Korea division. These were basically the preparatory methods, preparatory steps to balance to fight the Soviet system. So the alliance between American or European modern capitalism and Muslim world was a dominant alliance. This alliance, after the fall of Soviet Union, has become a very complicated alliance. There has been the emergence of China. Let's see what China's role exactly is. Chinese society has always been, before the Communist Revolution, has been known as an isolationist or peaceful, so to say, peaceful society, which does not desire to go out of its land to occupy other nations. But the revolution in China also kept that age-old national character. Mao Zedong's revolution believed in a socialist state or a people's republic within its borders, whereas the Soviet system believed in international communism. That international communism, although pretended to say that it will be your own choice to have your revolution, nevertheless guided those revolutions everywhere and interfered. And the line, as we used to learn in my early youth, line used to come from Soviet Union. People would say, line aa gayi hai. And that was exactly what Mao Zedong's revolution challenged. They said, no, we do not take your line. Many planners of United States of America believed that China is a great friend and a possible balance against the Soviet Union. As early as Nixon, efforts were very seriously taken up to take China as an ally. That is the new alliance that emerged after 49. I mean, after 50, when the Chinese Revolution took place. Approaches were done
as early as 1937, when Mao Zedong had created a small part of China, but not very small, something like 100 million people under his command in the north. And it was that period where Edgar Snow visited him, and the American intention to know that revolution and their desire to be close to it and to build some kind of relationship with the Chinese leadership. That was one presumption which has led the world to where we now stand. United States of America, its leaders, believed that China is the real challenger to Soviet Union, and so far as the fight is concerned, so this became the alliance. China as an economic and future military force to divide the communist movement of the world, and Arabs and Muslims to fight against the atheist Soviet Union. So this alliance, American, European, modern humanist system on the one side, and a very strong tyrannical dictatorship of the proletariat in Russia, and an emerging dictatorship of the proletariat, peasant proletariat, in, you know, if you, peasant proletariat is an intriguing word, but more intriguing is communist capitalism that we see in China today. So these were the forces on the other side. I think instead of communist you should call it totalitarian capitalism. Capitalism. It's not communist. Communism is a matter of the past in China now. Yeah, no, that's right. We are coming to it. We'll discuss it in more detail. But the new system that they have introduced is that the control of a society, the planning of a society, the future of a society will be in the hands of one party and its central committee, which will not allow any broad-based political system where people compete, or where freedom of disagreement is a normal way of life, and where you can change your policies, your plans, your agendas, economic programs. That's not granted. There will be a party which will give you the vision and the agenda and the future plan, but you will be free to own and earn your wealth within the command and control of that communist party. Now that you can call it authoritarian, very bigoted or whatever, but it is a combination of communism, a party, single party rule, calling itself Communist Party, party of the working people, and an economy which has billionaires, which produces the wealth for individual as well. But this development was never so clear to the American, European planners when they did it. But there was another development which we see now. After the McCarthyism in the United States of America, the socialists or Marxists who existed everywhere in the world, of course. They were in America, they were in Europe. But as Mao Zedong says, when there is turbulence in waters, the fish go deep. So they, in the days of McCarthy and extreme rightist tyranny in the
United States, they went underground and gradually infiltrated into the entire state, United States state power, as Democrats, as Republicans, but in politics, but they became a very effective force in bureaucracy, in institutions, universities, and in agencies, and in politics. When that friendship with China was being interpreted as a course to overthrow socialism, there was another thing in developing within United States and Europe, what we call democratic socialism or social democracy, whatever you call it. That is, we call it, we emphasize the friendship with China, but we also attack Soviet Union, which is no more a socialist state. That has gone on for a long time, for these many years now, in Europe and Soviet Union, in America. This alliance has been challenged by the new thinkers in United States of America. That change started, looking at China as a potential threat to the world, to the capitalist world. Now, how we interpret the capitalist world is individual or group thinking. Some people will call it a socialism, a good system. Of course, there are many of us who who have not grown out of that period of socialism. And, many people still believe that socialist order will emerge again and it will be, that is the solution of all world problems. But though they still have, there are many interpretations of their Marxism, Leninism, or whatever. But they are also continuing. But strangely, after the Soviet Union was overthrown, many people in United States of America and Europe strongly opposed Russia and strongly supported China. That is an equation which is the issue under discussion today. How is this this new relationship, which is now being challenged, where I call it the new emerging alliances? I look at this from this angle, that relationship with China is now being revisited and reconsidered. What happened was the outsourcing, as all of us we know, outsourcing of science and jobs and technology and everything to China, and the knowledge and the innovative genius of the West, as we know it, the entire work that they have done over the last 500 years, that became readily available to China, along with the money that they needed. So China became one of the new challengers of power, American, European power. They are now aiming to replace the West. It is a simple and an open proposition. Nobody hides it. The infiltration or march of Chinese economy into
Asian markets, then into, after Europe and America, Asian markets and Asian lands and African resources, Australian resources. That was seen by the modern thinkers or politicians or intellectuals of the West as a final threat to their economic and political existence. So far as we are concerned, or the smaller nations are concerned, they have to choose. It is not yet final, but we can see the tendencies. So far as Pakistan is concerned, there is no secret that we unite, we align with China against America. But strangely, the Muslim world, which was employed by the earlier American leadership to fight Soviet Union, has now changed their attitude towards Soviet Union. And there are possibilities that if we do not see a very drastic basic change, what seems to be happening is that if the American and European society does not create the correct roadmap for the people of the world, for smaller nations, what will happen is that that Soviet Union, former Soviet Union, now Russian Federation, will unite with China. That will be a very powerful alliance. They are already showing signs of uniting, because United States of America and Europe are pushing Russia away. That is a mistake which some people in America realize. I, as a citizen and activist in American politics, I have seen many people deeply worried about this wrong policy of pushing Russia into the arms of China, because then China, Russia, and now Arabs are going because of the Iranian threat to the Arabs, because the Arab-Iranian issue is an age-old issue. It has never been easily resolved. They are being pushed to Russia because America is not clearly owning the Arabs. If they have kind of discarded the Arabs, and they are discarding Israel, which was their traditional ally. So in this situation, what happens is that the Chinese, Russian, Arab alliance is making. It is in the formation. It is forming because of the threat from Iran, Arabs, and the threat from NATO, Russia, and China as a protagonist, as a very powerful nation now, because of its wealth and everything that they needed. I mean, science, technology, universities are not a secret now. Most of the universities in United States of America have been proudly teaching the Chinese students in large numbers. And many professors in the American universities eulogize and admire China. And therefore, what is happening is that the will of a people, I mean, the will of an American people or a European people to remain independent or supreme or powerful is gradually weakening, That will is weakening. That they believe that it is natural and normal for a nation to emerge. That is a good thesis. Everybody agrees with it. If a nation has the ability to grow, why should we stop it?
So that argument is okay. But the question is, the choice has to be made between what kind of culture and social order, what kind of future mankind would like to have for themselves, and whether it is the freedom of opinion, freedom of conscience, freedom to live and prosper, or it's a system in which our elite, the leaders decide, and the people of the world have to obey. That kind of society is what defines Chinese society today. People are given everything, of course. That was also in Soviet Union. When I went to, I went in many parts of Russia, Soviet Union. From Vladivostok to Kiev, I traveled, and I did not see a single person without a house. Everybody had a home. And sometimes people had two houses. And there was no problem with the sexual freedom of people. Absolutely free people, so far as personal life is concerned. You drink, you have your sexual relationships, your life, free life, it's so far as enjoying is concerned. Enjoy your life. But you have to obey the discipline of the party. Your job is to work as they want you to work, to think as they want you to think. Do not dissent. Do not show any disagreement with them. And have all this. You will have this. You will have a house. You will have this sexual freedom. You will have the freedom to drink. But what happened? Despite all these things that they had, they asked for something other than this, more than this. In China, now that system has worked well, but after the death of Mao and his team, China was, the party was taken by Deng, as we know, Deng Xiaoping, and he was an economist and a very different thinker. I have jokingly said sometimes, he buried Mao along with other people, buried Mao, put a silk sheet over him, and went to the Silk Route. That's all. Mao, you rest in peace here. Your concept of a nation state within the boundaries of China is no more valid. We'll have Silk Route in many, many directions of the world, and we will be buying resources and buying lands because we need land, we need agriculture, and we need resources, and we will be on the moon before anybody goes. So that competition between the Western science and the Chinese science continues to be a decisive competition. Russia, if Russia becomes part of China in the alliance, which is becoming, and the Arabs also join, and the Western world goes for solar system, solar energy and windmill, the Arabs are selling their oil. Russians they have already had the Odessa is now there, they have taken it, and that is what they wanted, to have Ukraine, to have Odessa, have the port to open into the oceans. So they will be selling their resources, and
doing the being the work. China will remain the workshop of the world as it is now. Some people believe that this alliance will dominate the world to make a very different world than anybody can imagine. But that is a fear that I share with many people, that fear. But that alliance is what Pakistan is welcoming. But there are now, to end my point of view, now there are, what happened recently in Pakistan seems to be a rethinking of these relationships. Pakistan is on the crossroads. Pakistan can choose to call it an economic victory, to open its land to China and give it up, because there is no other way. Once this corridor is complete, Pakistan is no more an independent nation. But the question is, how will the powerful establishment of Pakistan, which has owned and controlled and enjoyed being owner of a country, will allow this position of handing over the entire control to another nation? There is a new thinking in the establishment, appears to be, that what we did with our past 14, 15 years was wrong. We have to unite with the West and with the Arabs, and peace with India, peace with Israel, in order to be able to continue as a nation. But if we allow a very powerful neighbor to just come in, it will be the total compromise of independence. Because at the moment, we know that Pakistan has to pay back something like $70 billion to China, which she has the right to claim any day after the completion of the corridor of this CPAC. They have the right, because it is in the agreements, that Pakistan will pay back the loan, because it is Pakistan's development, not China's development. Naturally, they will demand the loans to be repaid, to be paid back. That is a difficult situation that Pakistan faces tomorrow. So they are rethinking. And the Arabs are asking Pakistan and any country that is going closer to China, they are asking them to rethink. Because once this belt is completed, then China goes into Iran. It is already there. Iran has already given them the right to build certain belts to Europe. Then the other routes through Uzbekistan, Turkmenistan into Europe is also being done. If that happens, the war-weary Europe will be a very easy prey to be taken over by just one push of Russia, if Russia is a Chinese companion in that new alliance. What has to be thought, and what they are thinking in the United States, is to somehow understand what can be done to win Russia to your side, so that there is a balance. The new threat to the world is a new imperial power. Very hardworking, very good people, Chinese, excellent people. They have all, through history, they have remained very peaceful people. They have never invaded any land. But as I say, a
nation or a people can totally change within a period of 2 generations if they are given the education to change. They can change into zombies and they can change into intellectual elite. But it depends on who educates them and what is the education. The education that the people will get will decide what kind of life they choose. And the Chinese were given the communist education. Within a period of 2 generations, the Chinese people who were known to be an extremely peaceful people living in their own land, after Mao, became the people who aggressively want the whole world to be their own, to belong to them. And that push into the whole world, which is not otherwise needed. When the world is buying from me, I don't need to go and occupy their lands normally. But that happened because the policy have changed in China. The policy of remaining within your own borders, which of course the American thinkers and planners appreciated as a very possible support to their system, has changed. That policy has changed. They are not only the workshop of the world. They are investors, they are buyers of resources, buyers of land, and buyers of state policies. So that is now the issue with Americans. I find, and I can predict, and that is what I believe is possible in the coming days. America and Europe will give up their emphasis on NATO, and they will make a new relationship with Russia. Now, Russia has a simple potential to be ally of Europe and America because Russians are culturally part of Europe, culturally very close to Europe. As a civilization, as I saw it, the Slavonic people, including now Ukraine, Slavonic people are very close to each other and they have very strong affinities. But they are basically the Tatars. They were traditionally fighters, but they love peace now. They don't want to fight. Like Europeans, they don't want to engage into wars. Chinese are not afraid of war now. The Chinese were very afraid of war 100 years ago or 200 years ago. All through history, they were very afraid of war. They did not like to go and, when there were caravans plundered, looted by the Kazakhs. I was in Kazakhstan when I heard their history. They used to periodically send their armies, Chinese, to beat the Kazakhs who plundered their caravans, disrupted the Silk Route, and then they would go back. They would never occupy Kazakhstan, which was suggested to them many times, that you take over this area, control it, make part of China, make it part of your empire, so that it's not an everyday issue. Every other day they plunder, they loot, they destroy your caravans, and then you send an army, they gives them a beating and goes back. Why don't you occupy? And they would always say, no, we don't want to occupy. This is not our job. We have to do our trade peacefully. That has changed with the change of ideology, because the
the Maoist ideology was, as I define it, it was communism in the cultural tradition of Chinese isolationism. It was a remedy for the poverty and backwardness of Chinese people, and did not have any intention or ideal to rule the world. But that changed as the American technology and science became available. And when the economic theories of the later communists after Mao Zedong became the accepted theory of the Communist Party. So then that entire education changed, and they became a strong, militant people. Now, if Russians are just allowed to have their freedom in the oceans, sell their energy resources to Europe, sell their energy resources to the world, and have their beautiful society, which they are very, very happy with their life. They have, like Americans, they love happiness, they love life. They want to remain in their own land. They don't want to invade. Americans, by the way, I as a boy learned about America as a very aggressive imperialist nation. But when I met them and I went into them and I met hundreds of people everywhere in the States, I found them a totally different people. They don't like to conquer. They have no desire to be imperial power. They have been very critical of their leaders whenever there was a war. Although America has been known for wars, the identity of America is war. They have always been engaged in one war or the other, and it's very difficult for them to live without a war for 10 years. Something starts happening to them if they are not fighting a war. It is because of their war machine which they have created. And the class or the establishment which prospers on war. But the people of United States of America pay their taxes to finance that war. And it is always very unpleasant for them why it happens. So if we in United States of America and Europe agree to let Russia live its life, be our friend, and just send a part of our job to Russia. That is what American thinking now is. Send a part of the jobs that you are sending to China, send it to Russia, and allow Russia to sell its energy resources for its own prosperity. There will be no reason for Russians to conquer because there is China stronger than them. If they conquer, then China conquers. And it is not possible for Russians to have a partnership with China because China is a dominant country now. They will not share power with Russia. Russia is seeking kind of refuge in the Chinese arms because Europe and America are pushing them against their own existence. If you do not let them even sell their resources, I mean the sanctions that America imposes on them, it is basically sanction or everything that they sell. So that is, and they have now that aggression which is condemnable, very strongly condemned by everybody. That aggression was basically to have, after Crimea, to have the Ukrainian part of Ukraine, which they need for their navigation. It is the eastern
provinces of Ukraine, which open to the Black Sea and open them to the world. So there they wanted, and it was a bad policy of United States to wish to have Ukraine as a NATO base. There was no reason for Americans to build a base against Russia, whereas you are letting China be your master. Russia is your potential ally, and you are pushing Russia into the Chinese arms, and you are admiring China, and you are giving everything to China to become more powerful. So this contradiction is now being understood by the American people and the establishment also. This is the new relationship where what will happen now. If this goes on in the next 10 years, the next 10 years are very critical. The world can become a Chinese world dominated by absolutism, absolute rule, power of a group of people, or it can become a liberal, livable world where the knowledge and opinion and expression of opinion and whatever we call human rights are available, because America will be reformed if America unites with Russia, and America will be reformed if it decides to distance itself from the Chinese economy and builds its own economy, or builds an economy which is partially dependent on Russia, India, smaller nations of the world, and the jobs go back to America itself, because Americans are feeling that they have given up their economy totally to China, and they depend on China. That means there can be anything to their economy if China. Yeah, that's all that I have to say. बहुत शुक्रिया मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने दुनिया की आने वाली सियासत का इहाता किया है, उसका ये बताया है कि उसका क्या नक्शा होगा। पेशन गोइयाँ हैं, पेशन गोइयाँ गलत भी हो सकती हैं, राइट, लेकिन देखिए बहुत सी बातें हैं। आपने तो एक बहुत बड़े तनाजुर में अपनी बातें पेश की हैं, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसला लगता है वो ये कि पाकिस्तान का इस आने वाले नक्शे में क्या रोल होगा और हमारे इत्तेहादी कौन होंगे। तो अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो हमने मगरिब का और ख़ुसूसन अमेरिका का सहारा लिया था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त उसके पास कोई वसाइल नहीं थे, किसी किस्म के नहीं थे। तो जिन्ना साहब से ये पूछा गया कि आपका मुल्क कैसे जिंदा रह सकेगा, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये आलमी जंगों का ज़माना है, एक तरफ सोवियत यूनियन है और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये बात उस दिन से चली आ रही है और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन गया। हमने सीटो सेंटो उनके साथ मुख्तलिफ मुआहदे किए। यहाँ से U2 जहाज भी हुआ करता था पेशावर से, और हम सोवियत यूनियन के ऊपर अपनी जासूसी करते थे अमेरिकनों की मदद करने के लिए। तो ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो हम उनके इत्तेहादी बन गए। हमने खूब डॉलर उनसे कमाए और ये कमाते रहे। फिर बिलाखिर तालिबान की जब वहाँ फतह हो गई, मुकम्मल फतह हो गई, तो अमेरिका ने कहा कि बस हमें इस खित्ते में कोई अब दिलचस्पी नहीं रही। जो डॉलर आते थे कोएलिशन सपोर्ट फंड्स के, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हमने चाइना का रुख किया और उससे पहले ही थोड़ा सा किया हुआ था। और जैसा कि आपने बताया सीपेक, जिसके
60-70 ارب ڈالر ہمیں ملے ہیں جو قرضے کی صورت میں ہیں، جو ہمیں واپس کرنے پڑیں گے. اچھا، لیکن اب جو دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ کیا ہم نے مکمل طور پر امریکہ کو دھتکار دیا ہے، کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ادھر سے چلے جاؤ، ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو صرف چین کو ہی مانتے ہیں. یہ بات تو عام پاکستانی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیا ہوا. آپ نے یہ دیکھا کہ جب عمران خان نے کہا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور کہ یہ سفیر کا کہنا ہے، اور یہ میں یہاں جو نئی حکومت آئے گی وہ انہی کی لگائی ہوئی ہوگی، تو جنرل باجوہ نے، فوج نے اس میں ساتھ نہیں دیا. گویا کہ پاکستان میں اب بھی یہ امید ہے کہ امریکہ سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کہ امریکہ کو ہم یوں دھتکار نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے ہمارا وہ اتحادی نہیں ہے جو پہلے تھا، لیکن اس کے ساتھ اگر ناطہ ہم نے توڑا تو پاکستان پھر بہت مشکلوں میں پڑ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ آپ کا موضوع یہی ہے انٹرنیشنل الائنسز اینڈ پاکستان's چوائسز، تو میرا خیال ہے اس پر کچھ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وی کین ناٹ ناؤ بریک آف ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. آئی ایم ایف تو ایک چیز ہے، ایکسپورٹس دوسری چیز ہے. امریکہ کے ساتھ آپ ناطہ توڑیں گے تو یورپ کے ساتھ بھی توڑنا پڑے گا، اور کوشش تو ہماری یہی رہی ہے نا کہ یورپ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں، فرینچ ایمبیسڈر کو یہاں سے نکال دیا جائے. وہ سارا یاد ہے آپ کو جو یہاں ٹی چوک اور فیض آباد میں ہوتا رہا ہے. تو اس وقت کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اتنی جلد بازی نہ کرو، اتنے جذباتی نہ ہو، سوچو کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، سوچو کہ ایف اے ٹی ایف ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد ہمارے ایکسپورٹس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے دفاعی معاملات میں چلو چین ہمیں کوئی ٹینک شینک جہاز بیچ دے گا، لیکن وہ جو GF-17 ہے GF-20 ہے وہ کبھی F-16 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو F-16 میں اپڈیٹس آتے رہیں گے. اگر امریکہ نے وہ روک دیا تو پھر انڈیا کے ساتھ تو اس میدان میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کی جائے. جی یہی میں اب اس میں زیادہ تر اشارتاً یا جسٹ ٹچنگ اٹ آئی ڈیڈ اٹ، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ غلط بات ہو رہی ہے کہ یہ آپشن بنائے گئے. یہ جو آپشن بنائے گئے کہ ہم چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے انڈیا کو ہرانے کے لیے، اور جو ایمفیسس آئی اس بات کو اینٹی ویسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کی روٹس ہیں، میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا. روٹس ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تو تب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ دراصل وہ جو کروسیڈز تھے ان کی ہی ایکسٹینشن ہے. ہمارے خلاف آئی ہے یہ تہذیب اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. یہ نیریٹو آپ کا پاکستان بننے سے 100 سال 200 سال پہلے سے چل رہا تھا. اسی نیریٹو میں پھنس کے آج ہم بری طرح اینٹی ویسٹ ہوئے. اسی نیریٹو کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ اب کیوں اتنا دہرایا گیا جبکہ طالبان کی بھی لڑائی تھی. We fought Taliban. We lost a lot of our life and our wealth fighting Taliban. ہمیں بہت نقصان پہنچایا طالبانائزیشن نے. لیکن پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ اس لیے ہوا کہ اب چائنا نے یہ اپنی ہیجمنی بڑھانے کے لیے اس کو پروموٹ کیا ہے، اس نیریٹو کو. یہ نیریٹو باقاعدہ اس کے پیچھے کوئی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ ایک 10-15-20 سال میں مسلسل ایک غلط راستے پہ چلتے ہی جا رہے ہیں اور اس پہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. پوری کی پوری نئی نسل آپ کی جو 15-20 سال میں جو لڑکے پیدا ہوئے، 25 سال کے جو ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے ہیں، وہ اس طرح سے جاہل ہیں کہ ان کو آپ ان کے ساتھ آرگو کرنے کے لیے آفٹر آل دیر ہیز ٹو بی اے پریمس. وہ پریمس ہی کوئی نہیں ان کے پاس. ان کو آپ اگر کہتے ہو کہ یار یہ بات منطقی نہیں، تو وہ کہتا کیا ہوتی منطق؟ تو اب کہاں سے شروع کرو گے؟ آپ نے ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. پچھلے 15-20 سال سے جو امتحانوں کا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ 100% مارکس لے کے لڑکا آتا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ نو ہز سبجیکٹ ایٹ آل. اس کو جس میں وہ 100% مارکس لے رہا ہے اس کی ABC نہیں اس کو آتی، لیکن وہ 100% مارکس لیتا ہے کیونکہ ٹیچر نے کہا ہوا ہے کہ مجھے وہ لکھ کے دو جو میں نے بھی یاد کیا ہوا، تم نے بھی یاد کیا ہوا. اب یہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے باقاعدہ. کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے اپنے لوگوں کی جو ایک بنیادی بات ہے وہ تو کریں کہ ان کو ایجوکیٹ تو کریں. چلیں بعد میں چوائس کر لیں گے کہ وٹ ٹائپ آف لائف دے وانٹ، بٹ ایجوکیٹ دم. وہ نہیں کیا. اب وہ جو نیریٹو ہے جو اتنی تیزی اور کامیابی سے وہ چلا رہا ہے ہمارا بریگیڈیئر عمران خان، یہ اس لیے چل رہا ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے اسے اس نیریٹو کو مضبوط کیا گیا ہے. اینٹی امریکنزم جو ہے وہ آپ کی سینٹیمنٹ کی بنیاد ہے، اور اس میں آپ اپنے مفادات کی بحث تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے عام آدمی کو مفادات کے لفظ کا بھی پتہ نہیں. مفادات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مفادات آپ کے ینگ لڑکے جو اس وقت جو لوگ نوجوان میدان میں آئے ہوئے ہیں، انہیں اگر آپ پوچھیں مفادات کیا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مفادات تو ایک گھٹیا بات ہے، ایمان اول بات ہے. مفادات کیا ہوتے ہیں؟ پھر آپ کیسے بحث کریں؟ اور لیکن یہ وہ بات ہے جو کہ سینٹیمنٹل لیول پہ ہے. اب ایک دوسری بات ہے جو حود بھائی صاحب بار بار جس کو، اور میں ہر کوئی جس کے اوپر نظر جاتی ہے کہ کیسے سروائیو کیسے کرو گے اگر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک ایسی ایڈ پر جو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے. اب پہلے ہی پولیو کا مارا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا 70 سال 80 سال پہلے، وہ دوڑنے جوگا تو ہے نہیں، وہ رینگتا بھی ہے تو اس کو اب رینگنے نہیں دے گا. وہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے گا، ایک ہاتھی اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے گا، وہ رینگے گا بھی نہیں. یہ بات اس کے سروائیول کے لیے ممکن نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ بھی آپ نے لڑائی کرنی ہے، عربوں کے ساتھ بھی اب آپ نے لڑائی شروع کر لی تھی. اب فلسطین کے بھی آپ نمائندے، چاہے کشمیر کے بھی آپ نمائندے، اور اپنی روٹی جوگے آپ نہیں. تو یہ جو ایک سچویشن ہے اس میں آپ نے چین کو کہا کہ جی ہمارا بہت بڑا دوست. دس واز ریوزٹڈ بائی یور اسٹیبلشمنٹ، دے آر ریوزٹنگ اٹ. اور یہ بات صرف تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم ایک بات یہاں پڑھے لکھے لوگ یا دوست چار بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، بٹ یور اسٹیبلشمنٹ کین ناٹ ٹاک ٹو پیپل سو اسٹریٹ کہ یہ غلط ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کر لو. تو وہ اس لیے انہیں آہستہ آہستہ اس کو کسی طریقے سے کریں گے کہ پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اپنے معاملات ویسٹ کے ساتھ صحیح کرنے پڑیں گے. اور اگر رشیا کو امریکہ اور یورپ اپنے ساتھ ملا لیں تو تھنگس ول بیکم فار مور ایزی. کیونکہ پاکستان کو ایک جو بڑا انفلوئنس نارتھ میں ہے وہ اگر اپنی طرف آتا نظر آئے گا کہ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف چائنا اینڈ پرو یورپ اینڈ پرو ویسٹ رشیا، تو پاکستان کے لیے چوائس ایزی ہو جائے گا. پاکستان کے لیے انڈیا سے صلح کا چوائس بھی ایزی ہو جائے گا ٹو لیو ان پیس ود انڈیا، بیکاز رشیا ول ہیو دیٹ کائنڈ آف انفلوئنس
जो कि अमेरिका डायरेक्टली नहीं कर सकता। रशिया कैन डू इट, क्योंकि रशिया ईरान में भी डोमिनेंट है। तो अगर ईरान और अरबों के भी ताल्लुकात बन रहे हैं रशिया से, इफ़ रशिया बिकम्स एन एलाई ऑफ द वेस्ट, द वेस्टर्न लाइफ सिस्टम ऑफ लाइफ, द वेस्टर्न ह्यूमनिज़म, मैं बाकी इकानमी हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, लड़ाइयाँ भी होंगी इकानमी में, अमेरिका और यूरोप से आपके मफादात मिलेंगे भी, मुखालिफ भी होंगे, बट लाइक यूरोप एंड अमेरिका have always been friends, although they have been economically independent of each other. क्योंकि कल्चर एक है। जब मेरा और आपका कल्चर एक हो तो हम चाहे सौदे में, कमाई में एक दूसरे से मुकाबला भी करें, लेकिन आप वे ऑफ लाइफ को नहीं चैलेंज करेंगे। हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान पॉसिबिलिटी लाइज इन बीइंग पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो पिछले 400-500 साल के ह्यूमन इंटेलेक्ट से पैदा हुई है। इस ह्यूमन इंटेलेक्ट को रिजेक्ट करना खुदकुशी है, इसका और कोई हल नहीं, कोई नतीजा नहीं है। बिकॉज आइसोलेशनिज़म जो हमारे पाकिस्तान में अरबों में नहीं रहा। अरब्स हैव मूव्ड। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारी कि वी आर नॉट मूविंग, ओनली पाकिस्तान इज़ नॉट मूविंग। सारे मुस्लिम मूव कर गए हैं, इसराइल के साथ भी मिलने को तैयार हो गए हैं और दुनिया के साथ रहने को तैयार हो गए हैं। वो मुल्क सऊदी अरेबिया जिसकी बुनियाद पर हम रेडिकलाइज हुए थे, वो अब रिक्रिएशनल सिटीज़ बना रहा है। और वही जो उसका जो थे अखवान जो रोकते थे, वो जी वो मिल गए हैं उनके साथ। हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया और चाइना और यूएस के रिलेशंस probably more intricate हैं than Russia and America ever had. China was made by US money. Russia was not made by US money. So there is a difference in this whole system. Chinese economy is patterned after American economy. It solely depends on the US corporate interests, and they have heavy influence on Chinese economy. On the other hand, Russians don't have that kind of luxury. They do not have any sphere of influence that China has in US. Russia is primarily an Eastern European country, which historically has dominated part of Europe. It has been in conflict with Western Europe for many centuries. So the point that we are seeing here right now in Ukraine is to confine Russia back to what it was in 19th century, and even further than that, and maybe, if possible, get some resources out of Russian current government hands and use it for Western Europe. Actually, what American think is that the current Russian government is an extension of Soviet government on a smaller scale. So it has to be confined, and maybe it has to be turned into a democratic state. So the influence is coming from that side, not from basically thinking there is China and Russia and US in position that US is taking in Russia is basically to bring Russia into mainstream as a democratic and civilized country, which it is not right now. It's almost a half socialist country, half fascist, half socialist country. Actually, I would call it a fascist country right now because communism directly led to fascism there. And there is no communists actually killed any democratic feelings or attitude within societies. So Russia never saw any democracy. They are not used to talking about human rights. They're not talking about the equal rights. They have so many problems. So that has to change. And I think the United States for the last 10 years is trying to instill this in the world that we have to take a human face. Every country in the world has to take a human face. And on a smaller scale, that's the same thing they're trying to do in Pakistan. They're asking Pakistan to get away from the militarization and become a civilized state. And by becoming a civilized state, they are asking Pakistan to not fight with India, not fight this neighbor,
try and resolve your issues peacefully and democratize your country. And that is the conflict that we are seeing currently in a country which is coming in a very small scale from Imran Khan's side, that the Pakistanis are not willing to transform themselves into a civilized state. And that I think is the conflict. It's not about international war, war is going on. China is progressing. China is taking more and more human face, more than Russia ever did. China, as the second largest economy or third largest, I don't know, GDP or whatever, its largest economy, is highly motivated to become a humanitarian state. Though it will take some time, it may take 10, 15 more years, but the kind of prosperity they are achieving right now will eventually lead them to humanitarian state. So why is that? Why this simple thing is complicated into some rivalry or alliance or something? This is a very simple thing. The world has to move towards a civilized society, and moving towards society. Basically, what US and Europeans are saying is move towards civilized society. If you're not moving, we'll push you towards that. And that's what is happening. Thank you. Well, he has said his point of view. I agree. ठीक है. Yeah. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि चाइना विल ओवरटेक और एक तरह से वॉर और कन्फ्रंटेशन है. सो आप इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि if systems have some inherent properties, such a closed system, can it take over a better system? जो हमने पिछले 500 years में वेस्टर्न वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट और उसके साथ बाकी दुनिया को देखा है, तो क्या ये सिर्फ ऐसे है कि जिसका मुक्का ज़्यादा पावरफुल होगा वो जीत जाएगा, और देयर मस्ट बी सम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़? अगर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी इज़ बेटर तो शुड it not win this race or whatever it is? मतलब सोवियत यूनियन वर्सेस जो वेस्ट था, उसमें सोवियत यूनियन अपने ही बोझ से गिर गया था ना. ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर हुई थी. तो और इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? अगरचे ये है तो कैपिटलिज्म की फॉर्म ही, बट इट्स सच अ क्लोज सिस्टम, और वहाँ पे जिस तरह से इंटेलेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस हैं थॉट प्रोसेस पे, तो इसका कोई उसको ड्रॉबैक नहीं है चाइनीज़ को? I think throughout human history, prosperity has played a greater role than cultural heritage, cultural patterns of thinking. There have been societies which remained intact in their tyrannical style of living simply because they became prosperous. I don't go into nominating this or this, but you can remember societies with extremely closed mind, extreme restrictions on life, but because they became prosperous by taking the lands and civilizations, conquering them, taking their wealth, becoming prosperous, with all their restrictive, extremely close-minded attitudes to life, they remained as societies for a long time. And there have been societies, Sri Lanka is one, I have been there. Despite poverty, extreme forms of poverty and misery, very civilized people. No aggressiveness. I didn't see the reason, but I can analyze. It is possible for humans to behave anyway. Sorry to interrupt, but मेरा point particularly innovation और टेक्नोलॉजी से जैसे ओके उसका मैं थोड़ा सा अमेरिकन्स बहुत अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी बात को ब्लॉक कर रहे हैं और जी, दे आर जी। स्टॉपिंग इट, तो अभी तक तो उन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी खुली उनको अवेलेबल थी. सो कैन दे लीड इनटू द नेक्स्ट इनोवेशंस और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आएंगी? In one word, the world is no more
the world is no more secret. Knowledge is available to everybody. This is the basic virtue of a cultivated human society, that it allows people to learn. And so the Western society has allowed people to learn. So all information, all fields of knowledge are available to Chinese or to anybody. So it depends on how they are using their wealth and their organization to become equal in innovative fields of life. And you may not agree, but I have reports that they have the same amount of investigative work, the same amount of research activity going on, the same amount of universities they are creating, and they are learning from your technology and science more than your own boys, because your boys have been told by, have been put into a destruction of themselves by a culture we call Hollywood. Hollywood has done the greatest disaster to the people, of their own people. Violence की फिल्में, बेशुमार सेक्स की मोटिवेशन, और लोग अमेरिका में मैं लड़के देखता हूँ, सारे बाहर से आए हुए लड़के डिग्रियाँ लेके बाहर जा रहे हैं, अपना लड़का नहीं पढ़ता, हमारा लड़का अमेरिकन नहीं पढ़ता, तो कौमें तो उस तरह बर्बाद होती हैं कि जब लोग सारा कुछ किया हमने, आपके बाप दादा ने, but you don't want to learn. Muslims became so ignorant after the वो जो मुतज़िला का पीरियड है, कैसे क्लोज बंद कर दिया तो बंद कर दिया. अब लोगों को, तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है. नॉलेज इकानमी इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी. एक मुख्तसर बात में जवाब मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त चाइना का जीडीपी अमेरिका के जीडीपी से ज़्यादा हो चुका है जी. वैसे रशिया का सिर्फ 7% ऑफ अमेरिका है, उसको आप एक तरफ छोड़ दिए, इट इज़ चाइना. लेकिन ये सवाल आपका कि क्या चाइना उसी तेज़ी से तरक्की कर सकेगा? मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि मेरे चाइनीज़ फिजिसिस्ट दोस्त हैं, उनमें से एक है जो द ब्लैक होल के इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड पर है और जो चाइना का बहुत माना हुआ साइंटिस्ट है. उसको हर किस्म की मराद दी गई थी चाइना जाने के लिए, जहां वो 4 साल रहा. डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट उसने शुरू कराया इन द नॉर्थ ऑफ चाइना, डीप इन द माउंटेन्स. 4 साल के बाद उसने कहा मुझसे इधर नहीं रहा जाता, मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे वापस जाने दो अमेरिका. बड़ी मुश्किल से, अच्छा उसने अपना पासपोर्ट बदलवा दिया था, ग्रीन कार्ड भी उसका नहीं था, फिर उसने अप्लाई किया, किसी तरह से उसको वापस जाने को मिल गया और अब वो कहता है कि मैं अमेरिका नहीं छोड़ने वाला. तो जो चाइनीज़, और वो अकेला नहीं है, जो चाइनीज़ साइंटिस्ट अमेरिका में हैं वो चाइना नहीं जाना चाहते. वो कहते हैं कि वो हमें आज़ादियाँ नहीं मिलती हैं जो अमेरिका में हैं. यहाँ हम हर किस्म की बात कर सकते हैं, यहाँ मिलना जुलना होता है, यहाँ वो रेजिमेंटेशन नहीं है, यहाँ वो करप्शन नहीं है, अमेरिका में नहीं है, चाइना में करप्शन बहुत है. तो हाँ, ये पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी वो पीछे क्वेश्चन वाले हैं. हमारा एक दोस्त है, तो वो 4 साल वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आए हैं, तो वो बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक बंदा ऊपर बैठा होता है. बिल्कुल यही. चाइना इज जस्ट लाइक एनी अदर टोटलिटेरियन सोसाइटी के. अप्लाइड साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट है, बट रियल थ्योरेटिकल वर्क जो कि सही फ्रीडम ऑफ थॉट मांगता है वहाँ, और सोशल साइंस में जीरो. ये एक पॉइंट है जो हूद भाई ने कहा है, ये होप दिलाता है, ये होप दिलाता है कि जो इंसान की वो ख्वाहिश है ना कि वो तरक्की ज़हन की और साइंस की कर रहा, तो उसको बंदे की आज़ादी भी मिले, इंसान होने का उसे राइट भी मिले. दैट इज़ वन होप कि जो हम कहते हैं कि जो बदल सकती है चाइना को. फाइट चाइना में यही है, दिस इज द ओनली फाइट कि ऑटोक्रेटिक स्टेट को कैसे ह्यूमैनिटेरियन स्टेट में तब्दील करें. दे आर फाइटिंग, जो अभी जो पावर में बैठे हैं, दे वांट टू स्टॉप दैट प्रोसेस, द अदर पीपल वांट टू स्टार्ट. राइट. First of all, I want to thank you for your presentation. It was very, very comprehensive, and I have a lot of questions, but I'll just ask a couple.
One question is that you said that Russia is interested in the coastline for navigation purposes. I have the map in front of me. After Turkey, with the annexation of Crimea, Russia already occupies the highest length of coastline in the Black Sea. Right. So, That's right. So why is it going on? That's one question. The second question is that in your scheme of things, you never brought in the population factor. China had a youth bulge when the jobs started coming in, and that youth bulge is now disappearing, and that's why the mid-level jobs or manufacturing jobs are now moving to other countries, for example Bangladesh and even Pakistan. So what I notice is that countries attract this kind of jobs when they have a youth bulge. But in about 5 years, China's population growth rate is going to come down to 0. So population has played a big role in terms of American jobs coming to China. On the contrary, the population growth rate in Russia has been 0 for about 20 years. So, and it is still 0, hovering around 0. So when your population growth rate has been hovering around 0 for such a long time, who will you give the jobs to in Russia? So these were so I think, you need to take a lot more things into account when you do an analysis. That's my comment. And the first question, that Russia already occupies more than anybody else on the Black Sea coastline. So these are the two questions. Russia has the security issue. Russia is the only democratic country. Russians are only fighting to safeguard what they have already. It is not to occupy more. Mainly it is to stop NATO from becoming a threat, because NATO is never giving up that position, the position that Russia is now in. Russians have taken that harbor, that sea access after Crimea, correct? But the threat continues that it will be reverted, because the United States of America is not accepting that position. That is where the fight is. If you accept that position and make a pact with Russia as an ally that you will not advance, they will not, because there is no reason for them to. If they occupy Europe, they don't get anything out of it, except that they sell their energy. What do they get out of Europe? And if Europe agrees to buy energy and stop the incursion into Russian, to supervise Russia through NATO, it will be okay. Number two, the other issue that you said, I believe the world is moving into a field of a field of production where it is not necessary for young people to be available. The technology where it has already reached, a man of 50s can do the same job as a young man can do. We are not fighting with a sword. We are not doing hammering steel with a hammer. So that is where I believe it is not important. If people are working, they can work. Even old people can work. But people are not working for example, in America, people are jobless. Many people are jobless. And in Russia, old people are working. I saw old people very energetic and working. So what I am saying is, if we only depend on the growth of, then Pakistan should be one of the most productive nation in the world, because we have maybe perhaps 80% youth and 20% old people. Mobarak Haider sahab,
بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کو 20-22 سال کے بعد ملنے کا دوبارہ اتفاق ہوا. ہمارا جو آج کا موضوع تھا اس میں پاکستان چوائسز جو ہے اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی. جی وہ ڈرتا ہوں نا میں. اچھا ڈرتے تو سارے ہی ہیں لیکن بہرحال آپ باہر رہتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم یہاں پہ رہ کے پھر بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. پاکستان کے لیے جس طرح سے سری لنکا بینکرپٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکا ہے اور اس کا مستقبل جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی, وہ نجومیوں والی بات تو ہم کچھ کر نہیں سکتے کہیں. پاکستان اگر اپنے آپ کو ری الائی کرتا ہے رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اس طرح سے جس طرح سے آپ نے بات کی اور جس طرح سے ہمارے خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ چاہ بھی رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے, تو پھر پاکستان کا مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کیا یہ پاکستان کے لیے ممکن ہوگا؟ یہی میں نے کہا, میں پھر اس کو زیادہ دوبارہ, if Pakistan chooses to be part of Chinese sphere, which is now possibly Russian sphere also, if Russia and China become together. If Pakistan chooses to be in this sphere, Pakistan has no possibility of an independent nation. It will be just a petty, small settler. Economics, okay. So economics, I see Pakistan. Independent تو ہم اب بھی نہیں ہیں. Independent اب بھی نہیں ہے. لیکن independence in economy depends on your independence to a certain degree, lot of it. اب اگر if we align with these forces, our economy cannot be anything more than a primitive ہوٹل اکانومی, جو کہ لوگوں کے لیے روٹی پکانے والے لوگ اور چھوٹی موٹی چوکیداریاں کرنے والے لوگ. کہ انڈسٹریلی ایک ملک جو اتنا ڈومیننٹ انڈسٹریلی اتنا پاورفل ہو گیا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کرے. میں نے نہیں دیکھا کہ چائنا کا یا رشیا کا کوئی موٹیو ہے کہ وہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کریں, جبکہ امریکہ اور یورپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ انڈسٹریلائز ہوں اور آپ یونیورسٹی کلچر میں آئیں. ان کا نہیں ہے. رشیا اور چائنا کا بالکل موٹیو نہیں ہے, وجہ نہیں ہے کوئی کہ وہ آپ کو ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے بڑھائیں یا وہ آپ کو انڈسٹریل جابز میں آگے بڑھائیں, جبکہ ان کا ہے کیونکہ وہ اب ساری دنیا میں مال بنواتے ہیں. ان کو اگر آپ بنا کے دیں تو دے ول لو ٹو گیٹ اٹ فرام یو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا چوائس بنتا ہی یہ ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ سے جڑ جائے اور اپنی انڈسٹری کو ٹھیک کرے, اپنے یونیورسٹی کلچر کو ٹھیک کرے, مطلب جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرے اور انڈسٹری بنائے. معذرت سے اب تک ہم جڑے ہوئے تو ہیں یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو جڑت ہے اس کے بعد ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی نہیں. ہم ایک کرائے کی فوج بھیجنے والے ملک کے طور پر استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اب تک. تو اب ہم کس طرح سے اس خوش فہمی کا شکار ہو جائیں کہ نئے ورلڈ آرڈر کے اندر یا نئی جو الائنسز یہاں پہ بن رہی ہیں ان کے اندر ہمیں انڈسٹریلائز کیا جائے گا اور ہماری اکانومی کو اپ لفٹ کیا جائے گا, ہم باروڈ اکانومی سے نجات پانے میں کامیاب ہو سکیں. جی کہیے کہ اگر ہم یعنی چائنا رشیا سے جڑتے ہیں, یہ میں نے نہیں کہا, میں نے تو یہ کہا کہ ہم اب تک تو امریکہ سے اور یورپ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کی کا جو پھل ہیں ان کی شکل میں ہمیں انڈسٹریلائزیشن نہیں ملی, بلکہ ہمارے یہاں کی انڈسٹری تباہ ہوئی ہے. صرف ہم اپنی فوج بیچتے رہے ہیں, ہم کرائے کے فوجی جو ہیں وہ پیدا بھی کرتے رہے ہیں اور کرائے کے فوجی مختلف جگہوں پر انٹرنیشنل جو فورسز ہیں ان کا گن صاف کرنے کے لیے بھیجتے بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس اب تک نہیں موجود ہے پاکستان کے اندر. تو آئندہ ہم کس طرح سے اس کچھ فہمی کا شکار ہو جائیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہ نہیں. میرا خیال ہے جی میرا خیال ہے اس میں نہ
چائنا کی خواہش کی بات ہے نہ امریکہ برطانیہ کی خواہش کی بات ہے. یہ خواہش ہماری اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہے, وہ ورک فورس نہیں ہے جو انڈسٹریلائزیشن کو سسٹین کر سکے. مقابلہ کیجئے پاکستان اور انڈیا کا اس لحاظ سے, جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے وہ انڈیا کیوں گئی؟ وہاں سافٹ ویئر کے ایکسپورٹ جو ہے وہ 130 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے, ہمارے ہاں 2 بلین ڈالر. یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ نے چاہا یا چین نے چاہا, بات اصل میں یہ کہ جب آپ نے لوگوں کو یہاں اس طرح کی تعلیم, اس طرح کی تربیت دی ہی نہیں ہے کہ وہ جدید دنیا کے ساتھ چل سکیں, تو پھر ہم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے رہیں گے. اور یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, ٹھیک ہے یہ گیا عمران خان, لیکن اگر یہ رہا اور یہ ہم بچوں کی تعلیم اسی طرح سے کرتے رہے تو کسی نے کہا کہ پاکستان will become the world's Jurassic Park where dinosaurs roam around. وہ یہی ہے کہ دیکھیں نا, اب جو اس میں تھوڑا سا ادھر بھی توجہ دیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, چوائس نہیں رہا, مجھے جہاں تک نظر آتا ہے چوائس نہیں ہے. دے ہیو, وہ کسی نے کہا تھا نا, بھٹو نے یہ کس نے کہا تھا کہ ایوری کنٹری ہیز این آرمی بٹ پاکستان آرمی ہیز اے کنٹری. تو اگر وہ دیکھا جائے, فوج سے لڑائی جھگڑے کی بات الگ, لیکن جو سمپل فیکٹس آف لائف ہے, فوج کو یا جتنا یہ اونرشپ ہوئی ہے اب تک فوج کی اس ملک میں, وہ کیسے افورڈ کریں گے ٹو بیکم سو سبسروینٹ ٹو اے نیشن اور اے فورس جو کہ سر پہ بیٹھی ہے. ایک سبسروینس تھی دور کی 10,000 میل سے لوگوں کی, وہ میسج آتا تھا یا اڈا مانگتے تھے تو آپ کو دیتے یا نہ دیتے. اب یہاں پہ اگر ایک پورے ملک میں وہ آ ہی جائیں تو ایک اونرشپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فوج کو لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہے. یہ تو اگر فوج نے نہیں دینا یہ ملک کسی اور کو, فوج کا ہی اپنا ملک ہے, تو فوج اس کو بالآخر کوئی بنائے گی تو چلے گا نا. اگر کچھ بھی نہ ہوگا تو پھر کیسے چلے گا؟ اب یہی تو ایشو ہوا ہے. عمران خان نے جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا, دیٹ واز ایبسولوٹلی نارمل نیچرل آؤٹ کم آف دیٹ پالیسی آف لائف. جو وہ ایٹیچیوڈ آف لائف ہے نا کہ ہم نے نہیں بنانا, کچھ نہیں بنانا, ہم نے نفرت ویسٹ سے بنانی ہے بس. تو اس کا نتیجہ یہ کہ کچھ ہوتا ہی نہیں, کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ چوائس ایک ہی ہے اب پاکستان کے پاس سروائیو کرنے کا, ٹو یونائٹ ود دی ویسٹرن ورلڈ. اس طرح سے اب, اور یہ آرمی کو بھی, میری اپنی ریڈنگ یہ ہے that the army has agreed to understand this. They have accepted this reality. One last question. میں ایک تو جوراسک پارک والی بات آپ بہت اچھی کہ کسی نے کہا تھا کہ سائنس از ناٹ اے سیٹ آف نالج, اٹس اے وے آف تھنکنگ. مائنڈ سیٹ ہے سائنس, تو وہ نہیں ڈیولپ ہوا پاکستان میں نا. تو جوراسک پارک والی بات, اور پھر یہ جو ون کریکولم آگے اور اس کو انہینس کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں 2 کمنٹس کوشش کروں گا میک اٹ شارٹ, ادروائز بہت لینتھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائپوتھیسس جو دیا کہ جی رشیا یورپ سے قریب ہو جائے گا اور پھر پاکستان کے لیے اٹ ول بیکم اے سمپل چوائس. لیکن رشیا کی ایکسپریس ڈیزائر ہے ٹو بی کلوز ٹو یورپ, ٹو بی اے پارٹ آف یورپین یونین. دے ایون پوٹین ایکسپریسڈ اٹ جو اس کا پریویس جو تھا, اس کا ٹینیور جو پہلا والا تھا, اس میں ایون اس نے یہ بھی نیٹو کا پارٹ بننے کا بھی اس نے اس کا وہ کیا تھا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ویسٹ کی, امریکہ کی خاص طور پہ, وہ تو ڈیلیبریٹلی رشیا کو دھکیل رہی ہے کہ چائنا کی طرف اس کو آئسولیٹ کیا جائے, کہ اس کے پاس کوئی اور بچے ہی نہ انٹرنیشنل آئے,
اس کی سیٹلائٹ اسٹیٹ جو ایسٹرن یورپ میں تھی وہاں آپ نے کہا اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یورپ پہ قبضہ کرنے کا, ان کو اتنا وہاں پہ بیسز پولینڈ میں اور جو جتنے وہ تھے ایسٹ یورپین اسٹیٹس, اس کے بعد پھر بیلٹک اسٹیٹس میں آ کر ان کو ان جیسی تھکی ہوئی اسٹیٹس کو یورپین یونین کا حصہ بنا لینا, ساؤتھ کوکیشین, پھر اب یہ جو سارا یہ جو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ابھی ایک خواب ہے کہ رشیا یورپ کے بھی قریب چلا جائے گا یا ان کا الائی بن جائے گا, جو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمرجنگ الائنسز. تو اس لیے کہ جو ویسٹ کی لیڈرشپ ہے وہ تو اس کو جان کے دھکیل رہی ہے اس طرح. ایک اور کمنٹ میں کروں گا, کوشش کروں گا اس پہ مختصر کروں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم امریکہ کے الائی رہے اور ہم نے امریکہ کو چوز کیا شروع سے, ہمارا مقصد امریکہ کو چوز کرنے کا سمپلی یہ تھا کہ ہمارے پاس بہتر ویپنری آئے تاکہ ہم انڈیا پہ سبقت دیں. ہم کبھی بھی امریکن کاز جو کمیونسٹ اینٹائی کمیونسٹ تھا اس سے سنسیئر تھوڑی تھے. یہ جو اینٹائی امریکن ریٹرک ہے یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے پاکستان میں شروع سے. فلسطین کے آپ مناظر دکھاتے رہیں, یہاں کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل چونکہ امریکہ کی اسپانسرڈ اسٹیٹ ہے اس لیے جو ہے یہ سب امریکہ ذمہ دار ہے. یہ صرف اس لیے کیا گیا, جو اینٹائی امریکن سینٹیمنٹ ڈیولپ کیا گیا پاکستان میں, اس لیے کیا گیا کہ پاکستان امریکہ سے فائدہ تو اٹھانا چاہتا تھا, اسلحہ بھی لینا چاہتا تھا, اکنامک بینیفٹ بھی, لیکن نارتھ کوریا کی لڑائی میں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا تھا. ایز پر کلوز 5 آف نیٹو پاکستان شوڈ ہیو سینٹ اٹس آرمی ٹو نارتھ کوریا. وہ ویتنام کی لڑائی میں نہیں امریکہ کے ساتھ جانا چاہتا تھا, جس طرح آسٹریلیا نے اپنی فوج بھیجی یا کینیڈا نے بھیجی. پاکستان یہ بتاتا تھا کہ جی پبلک سینٹیمنٹ خلاف ہے, ہم چاہتے ہیں کرنا, گورنمنٹ یہ بتاتی نہیں ہے امریکہ کو, لیکن یہاں کی پبلک سینٹیمنٹ جو ہے آپ کے چونکہ بہت زیادہ خلاف ہے, اس لیے ہم ایسا کر نہیں سکتے, مجبور ہیں. تو یہ بائی ڈیزائن ہے جو امریکن سینٹیمنٹ ہے. ہماری گورنمنٹ شروع سے امریکہ کے ساتھ اتحاد چاہتی رہی, لیکن ان دا مین ٹائم یہ بہانہ بنانے کے لیے کہ آپ مکمل طور پہ تو ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے, کہنا ٹھیک ہے اسپائنگ ہو گئی یہاں سے بیس سے ہو گیا, لیکن ویسے آپ کوئی مکمل طور پہ کوئی آپ سچ مچ کمیونزم سے لڑنے میں سنسیئر نہیں تھے. آپ تو ان کے ویپنس آپ تو وہی جو نارتھ کوریا سے آیا تھا وہ ہم نے 65 کی وار میں استعمال کیا ہے انڈیا کے لیے. میں میرے کمنٹ یہاں پہ ختم, اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں پلیز. ہمیں یہ اس پہ تو بہت ٹھیک تو ہے, لیکن ایک بات ہے کہ امریکہ میں لوگ ریئلائز کر رہے ہیں یہ بات کہ ساری مسچف کی بنیاد تو یہ تھی نا کہ امریکہ دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑے رکھتا ہے. اس کو اگر روک دیا جائے, ایک پالیسی کو بیسک بدلنا ہے, ایک پالیسی کو بدلنا ہے. اگر وہ بدل دی جائے کہ دیٹ وی ول ناٹ گو ٹو وار ود اینی نیشن. ہم نے یہ دور ہے اکانومی کا, جس کے پاس اکانومی ہے وہ قوم ہے, وہ ڈومیننٹ ہے. اس بات کو اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرز مان لیں, جو کہ نظر آتا ہے کہ گریجولی ادھر جا رہی ہے بات, تو دین یو ڈونٹ فائٹ وارز. اور جب وارز نہیں آپ فائٹ کرتے نا, تو پاکستان جیسے لوگوں کا چوائس کا ایشو ختم ہو جاتا ہے کہ جی میں نے فوجیں بھیجنی کہ نہیں بھیجنی. بھائی صاحب میرا ایکچولی کمنٹ جو آج کے تناظر میں نہیں تھا, آپ درست کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. میں ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ جو ہم الائی اپنے آپ کو کہتے رہے امریکہ کا, پاکستان کی گورنمنٹ خود ہی اینٹائی امریکن سینٹیمنٹ کو کرتی. عمران جیسے لوگ ہمیشہ سے خود پیدا کیے گئے ہیں. ہاں, لیکن اب آئندہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ یہی ہوگا کہ اس کو کم کیا جائے. یہ نیریٹو کی جو بیس ہے نا, وہ ودرا کرنے کی ضرورت ہے. اونلی دین پاکستان ول ہیو دی آپشن ٹو جوائن دی ویسٹرن ورلڈ. کہ اس کو مطلب جو ہم یہ اس سے توقع کرتے نا کہ طالبان وہ سے یہ کمیونزم کے خلاف لڑے, فوجیں بھیجے, اسلحہ ہم سے خریدے, وہ اگر وہ بیس ہٹا دو تو بہت سارے معاملات تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے آپ نے کہا کہ چلیے مختصر ختم جو ہے, کیونکہ میری بات ذرا لمبی تھی. میں تھوڑا سا مبارک صاحب سے جو ہے, کیونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں, اور میں نے پہلی دفعہ مبارک صاحب کو دیکھا تھا 67 میں لخت پاشا کے ہاں. اچھا, دروازے صحیح. میں بھی اس کا محلے دار تھا, میرا استاد ہے.
और आप मेरे दादा उस्ताद हैं उस हवाले से सही तो आप उसके उस्ताद हैं। तो उस हवाले से जो है ना मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं क्योंकि मैं 74 के बाद आज आपको देख रहा हूँ यहाँ पे। तो 74 में जब आप पीपल्स पार्टी में गए थे और उसमें जो आपने आखिरी जो 1-2 मीटिंग्स थी तो मैं लख पाशा के साथ गया था आपकी उन मीटिंग्स में। तो उसके बाद मैं आज आपसे जो है ना मुलाकात हो रही है। आप बहुत अच्छे शायर भी हैं जो है ना, क्योंकि ये जो आपने सब्जेक्ट था उस पर बहुत क्योंकि कम बात हुई है, इस पर मैं पहले बात करना चाहता था लेकिन क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया तो वो बात बहुत लंबी है जो है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिन चॉइसेस की आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप सजेस्ट कर रहे हैं, चाइना और रशिया ये वो 2 मुल्क हैं, उनकी जो भी पॉलिसीज़ हों उन्होंने पाकिस्तान के सिलसिले में जो बेसिक इंडस्ट्री है वो रशिया ने हमें लगा के दी, चाइना ने हमें यहाँ पे कामरा में लगा के दी, फिर इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स HMC जो है उनकी मदद से हमने लगाई वो फैक्ट्री और बहुत सारी जो है ना। जबकि हम जिस वेस्ट और अमेरिका की आप बात कर रहे हैं और जिसको आप सजेस्ट कर रहे हैं वो उन्होंने आज तक बेसिक इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है जो है, अब उन्होंने किसी भी किस्म की ना सिर्फ इंडस्ट्री नहीं लगाई बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं की आज तक जो है ना। इसलिए हमारे अपना आकाश साहब कह रहे थे कि जो है ना पाकिस्तान अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा ही नहीं सका। मैं भी यही समझता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं गया। तो मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि आप शायर भी बहुत अच्छे हैं, आप उसे कंक्लूड करें। मुझे आपकी एक नज़्म जो है वो बड़ी फैसिनेट करती रही हमेशा जो है ना, आज भी करती है, माधो लाल हुसैन, उस पर ख़त्म कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। माधव लाल हुसैन पे ख़त्म करूँ? हाँ अच्छा, वो तो उस पे क्या ख़त्म करूँ, वो तो इतना है, वो कहता है कि प्यारे लाल सुना है हुस्ने कमाल, सदियों के चीदा चीदा गुलाब लम्हों के रस से उगता है। प्यारे लाल सुना है हुस्ने कमाल, सदियों के चीदा चीदा गुलाब लम्हों के रस से उगता है। सदियों स्याह ग़ज़ाल रावी किनारे डूबते सूरजों के तिलाई पानी को आंखें खोले खामोश तकते फिरे, तो तब तेरा बरगे गुल सा बदन उगा, तेरी नाफा नाफा नजर उड़ी। ये बहुत लंबी सी नज़म है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।